بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے اللہ کی توفیق سے سورہ صافات سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام پہلی آیت سے الصافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ ترجمہ: قسم صافات، صفے باندھنے والوں کی، صفے باندھ کر کھڑے رہنے والوں کی، صافات صف سے، اور صاف صف باندھنے والا، اور یہ جمع۔ ابھی کہ اس سے مراد کون؟ تو کلام پاک کی آیت سے ہی شرح میں اس کو میں سمجھا دوں گا، لیکن ایک صرف ترجمہ بھی، یعنی واو کے معنی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سب باندھنے والوں کی، سب باندھ کر کھڑے رہنے والوں کی۔ اب مسلح ہیں یا مجاہدین ہیں تو وہ شرح میں دیکھیں گے۔ اور قسم کھاتے ہیں زاجرات، ڈانٹنے والوں کی، ڈانٹنا جھڑکنا۔ فالتالیات ذکرا، تالیات تلاوت کلام پاک کی، اور ذکرہ یعنی قرآن شریف، تسبیح، جیسے کہ ہجر میں ہے 9 نمبر میں نحن نزلنا الذکر، تو قرآن مراد ہے اس سے۔ تو یہ صرف خاکہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے قسم کھائی، قسم کھانے والا اللہ۔ کن چیزوں کی قسم کھائی؟ 3 چیزوں کی۔ اور کس بات پہ قسم کھائی؟ ان الہکم لواحد، تمہارا رب الہ ایک ہی ہے۔ تو قسم جب کھائی جاتی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، ایک قسم کھانے والا، دوسرا کس کی قسم کھائے؟ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے قسم کھائی تو صافات کی۔ تو چلیے صافات یعنی کون، یہ بھی وضاحت کر دوں تاکہ شرح سمجھ میں آئے۔ اسی سورہ میں 163 164 میں آئے گا صافات کے کیا معنی، یعنی کون۔ تو فرشتے کہتے ہیں وما منا الا له مقام، یعنی ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام، درجہ ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، چوتھے تک۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صفے باندھے رہتے ہیں۔ تو یہ صافات سے مراد کیا؟ فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ فرشتوں کی جو صفے باندھتے ہیں۔ تو نمبر 1 قسم کھانا، نمبر 2 صفے باندھنا، نمبر 3 ڈانٹنا، نمبر 4 تلاوت ذکر، نمبر 5 مقسم، کس بات پر قسم؟ تمہارا رب ایک ہی۔ پھر اس ایک کی شرح ہے رب السماوات والارض وما بینہما۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں واو کو۔ یہ ہے واو، یہ واو حرف عطفی ہوتا ہے، جیسے کہ جمع کے لیے دیکھیں رب السماوات والارض، یہ واو کس کا؟ جمع کا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب۔ اور یہ واو جمع کا نہیں، قسمیہ ہے۔ تو یہ ظاہری عمل کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والوں کو زیر دیتا ہے۔ آسان مثال والعصر، زمانے کی قسم۔ تو یہ قسم جو ہے واو سے بھی ہوتی ہے، تا سے بھی ہوتے ہے تاللہ، با سے بھی ہوتے ہے باللہ۔ تو آج میں اس کی وضاحت کے دیتا ہوں کہ قسم جو ہے کیوں کھائی جاتی، قسم کی تعریف کیا۔
تو قسم اپنی بات کی تائید کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. جیسے کہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے کچھ دے دیجئے ریال، میں میری تنخواہ میں سے آپ کو دے دوں گا، تنخواہ سیلری ہوتے ہی. اب وہ سامنے والا پریشان ہے تو قسم کھا لیا اللہ کی، تو اپنی بات کو تائید کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. دوسری بات، سامنے والا شک میں ہے، اس کے شک کو دور کرنے کے لیے، یہ قسم کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں. تو کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کہ مشرکین مانتے نہیں تھے تو اپنی بات کی تاکید کے لیے اور مشرکین کے شک کو دور کرنے کے لیے، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے. لیکن ابھی بہت کچھ سمجھنا ہے. اب قسم جو کھائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کی، واللیلی والعصری، زمانے کی، والنہار کی، سب درختوں کی، سورج کی، والشمس کی قسمیں کھائی ہیں. اور ہمیں حکم ہے کہ اگر آپ قسم کھائیں تو صرف اللہ کی. بخاری مسلم کی حدیث ہے، قسم کھانا ہو تو اللہ کی. اگر غیر اللہ کی قسم کھایا تو اشرک و کفر، کفر اور شرک. تو ایسا کیوں؟ تو سنیے گا، قسم کب کھائی جاتی ہے؟ آپ جان چکے ہیں، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور سفر میں ہو اور آپ کو کچھ ضرورت ہے پیسوں کی، کاتب نہیں ہے تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو اس کی ضمانت کے لیے کچھ چیز رکھ لو. تو قسم یعنی گواہ، یعنی گواہ کے بدلے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی نے کس پر دعویٰ کیا کہ میرے اس پر اتنی رقم ہے، تو اس سے کہا جائے گا گواہ لاؤ. گواہ نہیں لائے تو سامنے والا قسم کھائے گا. تو یہ قسم جو ہے نا، گویا کہ گواہی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیوں کفر و شرک ہے. تو اب گواہ ہوئے. اب سنیے، نکاح جب پڑھاتے ہیں تو وہاں دلہن کا ولی قسم نہیں کھاتا، بلکہ دو گواہوں کو پیش کرتا ہے کہ ان دو گواہوں کے حضور گواہی میں آپ کے نکاح و زوجت میں دے دیا. قسم کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے. گواہ موجود ہے. تو قسم کب کھاتا ہے؟ جب کوئی گواہ موجود نہیں. اب ساتھ میں رہیے. آپ نے کہا کہ رسول کی قسم، کہتے ہیں نا کچھ لوگ رسول کی قسم، کوئی کہتے ہیں میری ماں کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کی قسم. تو آپ نے گواہ کس کو بنایا جو وہاں موجود نہیں؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی قسم، اللہ وکیل، چونکہ اللہ موجود ہے، اس وجہ سے یہ شرک ہے کہ آپ نے کس کی قسم کھائی؟ جو وہاں موجود نہیں. تو بات واضح ہوئی کہ ہمیں غیر اللہ کی قسم کھانا منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قسم کھانا گواہی ہوتی ہے، اور گواہی یعنی آپ نے اسے، اپنی ماں کو یا نبی کو اللہ کے برابر کر دیا. دیکھیں، آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کا پاس رکھیں گے اور رکھتے ہیں، لیکن ماں کی قسم وہ تو نہیں سن رہی ہے. تو اس وجہ سے غیر اللہ کی قسم کھانا منع ہے اور منع کیا گیا ہے. یہ تو ایک قسم ہی. اچھا، اب دوسری چیز، انسان قسم کیوں کھاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا، تاکید. لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کے بارے میں یہ بھی ہدایت ہے، فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. ہر گھٹیا شخص جو بار بار قسم کھاتا ہے اس کی تصدیق نہ کریں، اطاعت نہ کریں. یہ بھی کہا گیا. آپ جانتے ہیں ایک قوم ہے، خاصیت ہے ان کی، باللہ العظیم واللہ العظیم. تو وہ کیوں قسم کھاتے ہیں؟ یہ تعریف نہیں، یہ جو بتا رہا ہوں نا یہ منفی پوائنٹ ہے. وہ اپنے آپ پر شک کرتے ہیں، خود پر شک کرتے ہیں، اس لیے بار بار قسم کھاتے ہیں. چونکہ وہ جھوٹا ہے اس لیے شک کرتا ہے. جو آدمی سچا ہے وہ اپنے آپ پر شک نہیں کرے گا، سامنے والے کی تاکید کے لیے. تو جو بار بار قسم کھاتا ہے اس کا بھروسہ نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی رسول کے لیے، فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. تو یہ قسم کے تعلق سے آپ سمجھائیں، جو مطلق حرام ہے، شرک ہے. البتہ اس میں ایک اور چیز میں بتاؤں، چونکہ اس میں لوگوں کا تصور جو ہے وہ غلط ہے، اور بہت آسان کیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے، اب اس کو توڑنا ہے. چونکہ ابھی رمضان شریف آئیں گے نا تو کئی لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں غلطی سے، جذبات میں. تو
یاد رکھیں سورہ مائدہ 89 نمبر آیت. لیکن اس میں مجھے سمجھانا کیا ہے, سب جانتے ہیں اس میں 3 اختیارات ہیں, اطعام 10 مساکین او کسوتہم او فک رقبہ. یعنی یہ 3 باتیں کیا آپ کو اختیار ہے. آپ چاہے تو کھانا کھلائیں, چاہے کپڑے پہنائیں 10 مسکینوں کو من اوسط ما تطعمون اہلکم, یعنی جو نارمل, یہ ضروری نہیں کہ 50 ریال کا ڈش ہو, اپنی حیثیت سے. وَمَن لَّمْ يَجِدْ, قرآن کا اعجاز. یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں لیکن کھانا نہیں مل رہا ہے, پیسے ہیں کپڑے نہیں مل رہے ہیں, اگر یہ چیزیں میسر نہ ہوں, وہاں کوئی جیل خانہ نہیں ہے, تو صیام 3 ایام. لیکن لوگوں کا تصور کیا ہے, قسم کھا لی 3 دن روزے رکھ لیے. ایسا نہیں ہے. تو یہ قسم کے تعلق سے آپ خیال رکھیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان چیزوں کی, وہ کیوں, کیا ان کے احترام میں نہیں, بلکہ یہ کائنات, یہ فرشتے, یہ سورج, یہ چاند اس بات کا ثبوت ہے میری وحدانیت کا, گویا کہ گواہی کے طور پر پیش کریں. کون نہیں جانتا رات کو, کوئی رات میں تبدیل کر سکتا ہے؟ سورج کو کون نہیں جانتا, کس نے بنایا, ایک ہی الہ نے بنایا. تو ان کو بطور گواہ کے پیش کریں. تو فرق ہوا, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانا چاہیے, اور کفارہ. اب ہم صافات سے شروع کرتے ہیں. صافات, صفے باندھنے والے. ہم بھی صفے باندھتے ہیں اور مجاہد بھی. سورہ صف بھی ایک ہے سورہ صف, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا. وہاں پسندیدہ کو واضح کیا ہے کہ جو جنگ میں صفے باندھتے ہیں, بنیان مرصوص جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار, اسے اللہ پسند کرتے ہیں. مگر یہاں پسندی کا معاملہ نہیں ہے. صفے باندھنا فرشتوں کی خاصیت ہے, اس کو نوٹ کر لیں. صفے باندھ کر کھڑے رہنا فرشتوں کی خاصیت, امتیازی شان, اور اغلب یعنی زیادہ سے زیادہ وقت پر وہ صفے باندھے رہتے ہیں. ابھی اسی سورہ میں آیت بتایا, پارے عام میں چلیے دیکھیے, رکوع, آخری رکوع النبا کا, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا ہے. خاصیت ہوئی ہے نا کہ جس دن دربار برپا ہوگا قیامت کا, تو روح یعنی جبریل امین, حالانکہ وہ بھی فرشتوں میں آتے ہیں, مگر آپ کی ایک امتیازی شان ہے ہمیشہ جبریل امین کی. صف بدر صف. سورہ فجر میں جاء ربک والملک صفا صفا, اس دن رب تیرا اور فرشتے سب بسب. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, وہ ان فرشتوں کی قسم جو عبادت کے لیے صفے باندھے ہوئے ہیں. اب یہ اس کا ترجمہ ہوا. دوسرا ترجمہ, ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھے ہوئے ہیں حکم کی تعمیل کے انتظار میں. حکم ہمیں کب ملے گا, کچھ عبادت کر رہے ہیں تو کچھ انتظار کر رہے ہیں کیا ہمیں حکم ملے صفے. تو اب ساتھ میں رہیے گا, ہم جو صفے باندھتے ہیں یہ کیسے باندھے. مسلم کی حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سنیے کہ ہم مسجد میں انتظار میں تھے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نکلے, دیکھا صحابہ کو, فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ. کیا بولے, کیا ہوا تمہیں, فرشتوں کے جیسی صفیں کیوں نہیں سیدھی کرتے. تو کیا معلوم ہوا, ہمیں فرشتوں کے صفوں کی کاپی کرنا ہے. صفے تو وہ باندھتے ہیں, ہم تو 5 وقتہ نماز کے لیے اگر گئے تو صفے باندھتے ہیں. تو فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں, تو صحابہ نے پوچھا کیف تصف الملائکۃ یا رسول اللہ, کہ فرشتے کیسی صفے باندھتے ہیں. تو سنیے, اب سنیے, یتمون الصفوف الاول, یعنی کیا, المتقدمہ, اپنے سے آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں. اور کیا, وَيَتَرَاسُونَ فِي الصَّفِّ,
اور مل کر، مل یعنی جڑے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، یہ صفات ہوئی۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایک شخص داخل ہوا، اب دوسری صف یہاں سے بھری ہوئی ہے، ادھر خالی ہے، تو وہ شخص وہاں تو دور ہے نا، تو تیسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ غلط ہوا نا، یتمون الصفوف المتقدمہ، یہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ پہلی صف کو پورا کرے، بعد میں تیسری چوتھی۔ دوسرا اعتراض سن، اس میں بھی معاشرہ کچھ عجب سا ہو گیا ہے۔ بھائی مل کر کھڑا رہنا کسے کہتے ہیں؟ بھائی کندھے سے کندھا آپ ملائیں گے نا تو اسے مل کر، آپ قدم اپنا حیثیت سے رکھیں، وہ بھی اپنی حیثیت سے، تو سب جم کر رہتی ہے، مگر یہ کندھوں سے کندھا کوئی ملاتا ہی نہیں، فراغ رہتا ہے۔ بڑی وعید آئی ہے، شیطان داخل ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ صف باندھنے کا طریقہ آج آپ کہیں بھی جائیں یہ متروک ہو چکا، خیال نہیں رکھتے۔ اچھا سنیے، جب آپ مونڈوں سے مونڈے ملائے ہیں تو ہم ہاتھ یوں رکھتے ہیں نا عموماً، مگر اگر کوئی داخل ہو گیا اور زیادہ قریب ہوا تو ایسے بھی ہاتھ رکھنا ثابت ہے۔ اب آپ ایسا ہاتھ نہیں باندھ سکتے، تو یہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ کہ آپ جم کر کھڑے رہیں۔ تو یہ سب باندھنے کا طریقہ ہے، خیال رکھا جائے، بچوں کو تربیت دی جائے۔ آپ چلیں، اگرچہ رکوع سے امام اٹھ گیا کوئی حرج نہیں، مگر ایک آداب تہذیب، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اب مزید سنیے، دوسرا مسئلہ بھی غور سے سنیے۔ ہمارے یہاں اس پر عمل بہت غلط ہو رہا ہے، لہذا ساتھ میں رہیے۔ اردو والوں کے یہاں یوں کہنا بہتر ہے نا، جو اردو داں ہیں نا سب، تو اڑوس پڑوس والے سب آ گئے، ہمارے دائیں اور بائیں۔ صف حدیث میں ہے، ایک حدیث ہے مسلم کی کہ لا صلاۃ بحضور الطعام، کھانا اگر موجود ہے تو نماز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر سب سے منفرد ہے، علیحدہ ہے، تو نماز نہیں۔ یہ دونوں حدیثیں میں نے اس لیے پیش کیا، پہلے اس کا مفہوم سمجھے۔ کیا مطلب کھانا ہے تو نماز نہیں؟ وہ آج کل تو مرغن کھانے والے، صبح چائے، پھر 10 بجے روٹی، پھر دوپہر میں کھانا، پھر 5 بجے ناشتہ، پھر شام کو کھانا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے کھجور، دودھ، تو اگر کھانا حاضر ہے، کہیں سے آ گیا ہے تو کھا لیں، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ تو وہ حدیث پیش کر رہا ہوں میں، کیا ہے؟ جو منفرد یعنی سب سے پیچھے ہے اس کی نماز نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، اور یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، اس میں دو چیزیں سمجھانا ہے کہ جو سب سے اکیلا ہے اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اکثر فجر میں ہوتا ہے، فجر میں آپ جائیں گے تو ہمارے یہاں جب انسان جاتا ہے کوئی نہیں تو آگے والے کو پیچھے کھینچتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ کھینچتا ہے نا، اور کہاں سے کھینچے گا؟ دائیں سے نہیں، امام کے پیچھے سے۔ تو اس میں ایک تو تہذیب، اخلاق، عقل، یہ مسئلہ بتاؤں گا، اور پھر حدیث۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں کوئی کھینچتا ہے؟ نہیں کھینچتا۔ تو یہ اردو والوں پر کہاں سے آیا کھینچنے کا مسئلہ؟ دیکھیے کتنی قباحت ہے۔ پہلے سب کی فضیلت ہے، دوسرے سب کی فضیلت ہے، وہ آیا، اسے جگہ ملی دوسری میں۔ دیکھیے 27 درجے کا ثواب تو ہے، لیکن پہلی سب کا ثواب اور ہے، امام کے پیچھے ثواب اور ہے، اس طرف کا ثواب اور ہے۔ یہ ساری فضائل ہیں۔ ایک شخص بیچارہ اذان سے پہلے آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہے، آپ نے آ کے اس کو کھینچ لیا، کھینچا کہ نہیں؟ تو بتائیے جائز ہے؟ وہ ہمارے یہاں بیچارے چپ چاپ چلے آتے ہیں، کتنا نقصان کیا، یہ روا نہیں؟ چونکہ ہمارے یہاں اس کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔ ہمارے یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کے پانی کی آواز آتی ہو وضو کرنے کی تو انتظار کرے، وہ آ جائے گا، لیکن نہ ہو تو پھر کھینچے۔ جی بالکل غلط۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں حدیث سے بتاؤں گا۔ ابو بکرہ کی حدیث، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ، جب وہ آئے تو امام صاحب رکوع میں تھے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے رکوع میں، سب میں شامل ہونے سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا۔
اور پھر صف میں ملا. یہ حدیث بہت مشہور ہے, پڑھتے ہیں نا جی. تو غور سے سنیے, یہ نقطہ ہے اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ من ہاذا, تو بولے آنا. تو دعا بھی دی, کیونکہ وہ شخص آیا نماز کے لیے. دیکھیے ڈانٹا نہیں اور فرمایا ایسا نہ کرنا. اب اس میں نقطہ دیکھیے آپ, اس سے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو. تو ابھی غور سے سنیے, وہ جو سب سے پہلے نماز میں شامل ہوا, تو شامل ہوا کہ نہیں, اس کا ایک رکن کا ایک پارٹ, چلو قیام اس نے اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں جھک گیا, تو ایک رکن سب سے باہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز ہوئی. تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ سب سے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے, صف میں ملنا چاہیے. لیکن اگر عذر ہے, جیسے ہمارے یہاں آپ فجر میں چلے گئے, کوئی نہیں ہے, تو آپ کا عذر ہے. تو اب سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور سے سنیے, صلی قائما, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا, اگر حیثیت میں عذر ہے تو بیٹھے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَى جَنب, اگر عذر ہے تو جنب. تو جب عذر کی وجہ سے قیام ساکت ہوتا ہے تو آپ کا عذر ہے, تو آپ پیچھے کھڑے رہیں, کھینچے نہیں, دوسرا آ جائے گا جب تک. تو مطلب کہ آپ کی نماز شروع ہو گئی اور آئے گا, اور آتے ہیں. تو یہ صف کے تعلق سے. بہرحال کوشش کریں صفیں باندھنے کی, اور ہمارے یہاں جو مرحلہ ہے وہ کھینچنے کا وہ مناسب نہیں ہے. تو یہ چیزیں بعد میں پھر اور کوئی سوال کر سکتے ہیں, چونکہ اب میں یہاں نہیں لینا چاہتا ہوں کرسی پر بیٹھنے کا مسئلہ, تو اس کو بعد میں پھر کسی موقع سے یا پھر کلپ میں بھیج دیں گے. تو بہرحال یہاں قسم کھائی جا رہی ہے والصافات صفا, کس کی؟ فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہیں. فالزاجرات زجرا, ڈانٹنے والوں کی. اس کی شرح بھی اسی آیت میں ہے اور سورہ ملک میں بھی ہے. ڈانٹنے والے کون؟ فرشتے. تو کیا ڈانٹتے ہیں؟ اچھا, فا عطف ہے, عطف یعنی وہ نہیں, یعنی ان فرشتوں کی قسم جو صفیں باندھ کر کھڑے ہیں اور ان کی جو ڈانٹتے ہیں. تو کیا ڈانٹتے ہیں؟ ہم بھی ڈانٹتے ہیں, بلی بھی ڈانٹتی ہے, کتے بھی ڈانٹتے ہیں. جھڑکنا, ہم کسی کو جھڑک دیتے ہیں. بلی کے بچوں کے پاس جائے تو سیدھا بولے گی میں آ رہی ہوں, اٹھاتے ہیں نا پنجہ, ہاں وارننگ دیتی ہے. تو سب سے زیادہ امتیاز فرشتوں کا, چونکہ آسمان سے ہی شروع ہوتے ہیں وہ ڈانٹنے کا کام. زاجرات, وہ کیا؟ سورہ ملک میں جائیے, اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, دنیا کا جو آسمان ہے نا یہ کمکمے لگا دیے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, فرشتوں کو ڈانٹنے کے لیے. تو یہ آسمان سے ہی ڈانٹ رہے ہیں, ان کا ایک کام ہے. تو اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے, صرف معنی اس کی کافی ہے. پھر فرشتے ڈانٹتے رہیں گے. کل سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی ایک ڈانٹ ہے فرشتوں کی. جب جہنم کی طرف ہانکیں گے وہ بھی ایک ڈانٹ ہے. تو یہ ہے زاجرات. اب فالتالیات ذکرا, یعنی فرشتے جو ڈانٹنے والے ہیں اور فرشتے جو قرآن کی تلاوت. اب یہ کیسی تلاوت؟ تلاوت اور ذکرہ کے معنی سمجھ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل, اور یہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ یہ موت کا فرشتہ اور یہ سب ایک جماعت رہتی ہے. تو جبریل کی ایک جماعت ہے. جب حکم دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو پڑھا کہ نہیں فرشتوں نے؟ یاد کیا کہ نہیں؟ ایسے ہی تو نہیں پہنچایا نا, سمجھا کہ نہیں؟ پڑھا بھی, یاد کیا اور سمجھا بھی, اور پھر غار حرا میں اترا ہے. اسی لیے علامہ جزری نے بیان کیا ہے کہ یہ سمجھ کر پڑھا گیا اور سمجھ کر ہم تک پہنچا. جب ہمارے یہاں پہنچا تو وہ ناسمجھ ہو گئے. سمجھ رہے نا اس چیز کو؟ یہ تو تھوڑی تلخ حقیقت ہے, کڑوی ہے لیکن سچی ہے. کبھی کوئی تلاوت کرتا ہے بغیر سمجھے؟ کیا فرشتے بغیر سمجھے پڑھتے تھے اور لے کر آتے تھے نبیوں کے پاس؟ جو بھی زبور ہو, تورات ہو, یہ آیتیں کافی ہیں ہمارے لیے. ٹھیک ہے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی نہیں ہے تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قرآن کو پڑھیں. وہ تو ایک صاحب
نہیں آتا ہے تو ہاں یہ قرآن تبرک حاصل کریں، مگر پڑھائی لکھائی میں بہت آگے ڈگریاں لے رکھے ہیں اور قرآن نہیں سمجھ میں آتا، یہ تو کوئی عذر نہیں ہوا، یہ کوئی عذر نہیں ہوا۔ اب ان تین، اب اس پر میں مختصر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ذرا تلخ باتیں ہیں تلاوت کی۔ اب جس بات پر قسم کھائی گئی ان الہکم لواحد، اللہ اللہ، کیسی قسم؟ ایک، کیوں؟ کتنے الہ بنائے تھے؟ کہتے تھے کہ اس نے تو جعل الآلہۃ الہا واحدہ، ایک، اور پھر واحد کی شرح ہے، لیکن واحد کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، یہ کس کا نام ہے؟ واحد، اللہ کا، رکھتے ہیں لوگ نام عبد الواحد۔ دوسرا اللہ کے نام یعنی صفت احد، دیکھیے یہ واحد قہار سے بھی آتا ہے، واحد القہار، قل هو اللہ احد ہے نا، آخر میں کیا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ احد کسے کہتے ہیں، واحد کسے کہتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے نا، ہم تو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دہریہ نے پوچھا اللہ کے پہلے کیا ہے؟ تو یہ واحد کے معنی بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیں آج۔ تو بولے گنتی آتی ہے؟ بولے ہاں، بولے گنو، تو 1 2 3 4، اب اس وقت واحد اس نے ثلاثہ اربعہ، بولے بس۔ ابھی تم نے کہا ایک سے پہلے کیا؟ تو بولے صفر، تو اللہ واحد یعنی کیا؟ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے نا، اللہ واحد، دیکھو یہاں کہتے ہیں بسم اللہ واحد اس نے ثلاثہ اربعہ، نوٹ گنتے ہیں جب، تو واحد سے پہلے صفر، کوئی نہیں، یہ ہے اس نام کی خصوصیت۔ تو پھر احد کی کیا معنی ہے اسے بھی نوٹ کر لیں۔ اب آپ احد کے معنی کیا کریں گے؟ قل هو اللہ احد، تو ولم یکن لہ کفوا احد سے سمجھ میں آئے گا۔ واحد میں کیا نوٹ کیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قصہ یاد رکھ لیں، واحد سے پہلے صفر، لیکن احد سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سنیے، اللہ ایک ہے نا، پھر آگے ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں، کیا ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی دوسرا ساجی نہیں، تو مطلب احد کا اس کے بعد کوئی نہیں، یہ فرق ہے۔ اخلاص سے معنی بتا رہا ہوں، غور کریں، ولم یکن لہ کفوا احد، کفو یعنی ساجی، اس کا کوئی ساجی نہیں، یعنی پہلے بھی کوئی نہیں واحد، بعد میں بھی کوئی نہیں، یہ اس کے معنی، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمان اور زمین کا رب، جو اس کے درمیان میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں وما تحت الثری، جو زمین کے نیچے ہے، سب کا مالک اللہ۔ آپ رب جانتے ہیں، تربیت سورہ فاتحہ میں رب العالمین، انسان بھی رب ہوتا ہے، لیکن وہ رب الجمل، صرف اونٹوں کا تربیت کرنے والا، رب البیت، آپ صرف آپ کے گھر کی تربیت کرنے والے، یہ رب العالمین۔ اور گھر کے بیٹوں کی کیا تربیت کریں گے؟ اسکول میں گئے تو ہم سے غائب، کون تربیت کر رہا ہے؟ رب العالمین۔ مگر یہاں آپ ذرا غور سے سنیے گا، اب ساتھ میں رہیے، وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، کیا مطلب؟ مشرقوں کا رب۔ توجہ سے سنیے، سورہ مزمل آیت نمبر 9، رب المشرق والمغرب، کس کا رب؟ مشرق اور مغرب ایک۔ سورہ رحمان میں رب المشرقین والمغربین، دو۔ سورہ معارج 40 نمبر آیا، قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ برب المشارق والمغارب، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہے؟ مغرب کہاں غائب ہوا؟ غائب ہے نا، تو اسے سمجھنا ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 جگہوں پر اس طرح فرمایا؟ کیا یوں ہی ہے؟ نہیں، بہت معنی رکھتا ہے۔ اس میں وہ سائنسدان جو عصری تعلیم سے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ لڑک گئے۔ تو آج میں بتاتا ہوں بغیر نام لیے، یہ اسکالرس کا ہم لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں، ہاں عالمی اسکالر، جی آج میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔
رب المشرق یعنی کیا؟ مشرق اور مغرب. اس میں جنس جانتے ہیں؟ اس میں جنس یہاں مراد اللہ تعالیٰ اس میں جنس کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہیں گے کہ انسان، اس میں جنس ہے. اب اس کو انگریزی میں آپ ٹرانسلیشن کر لیں. اب میں یوں کہوں کہ کالی چمڑی والا انسان، گوری چمڑی والا، یہ اس میں جنس نہیں تو تقسیم کر دیا نا، ہے نا. کوئی کارا، کوئی گولا، کوئی اونچا قد، تو انسان تو بہت ہیں لیکن اس میں جنس تو مشرق یعنی سورج کا طلوع ہونا. بس یہ کون طلوع کرتا ہے؟ رب المشرق. یہ ہے. تو اب تو واضح ہوا اس میں جنس، سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. سورہ رحمان میں رب المشرقین والمغربین میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. سردی کے موسم میں آپ دیکھیں یعنی خاص کر دسمبر یا جنوری میں تو سورج شمال کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر جون میں دیکھیں تو جنوب کی طرف، جون سے جنوب، تو یاد بھی رہے گا آپ کو، کراس ہوتا ہے. تو جب آپ گھر میں وہ اپنی شعائیں چھوڑتا ہے، جھانکتا ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے. تو اس کو آپ تو دو مشرقین ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو جب طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی اسی ہوتا ہے. تو یہ سرما اور گرما. اب اسکالر کہاں پریشان ہوئے؟ برب المشارق والمغارب. کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ 360. بھائی اب 360 کیوں کہہ رہے ہیں؟ بڑا افسوس ہے. کیوں؟ حدیث میں ہے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ میں مشرقوں کا رب ہوں اور انسان اسے مقید کرتا ہے 360 میں. کیوں؟ یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھو. آپ کہتے ہیں کہ 100 دفعے پڑھو. اچھا کیوں مقید کر دیا 100 میں؟ کثرت کے کیا معنی؟ تو انہوں نے 360 کیوں؟ چلیے میں آپ کو بتاؤں. آج تقریباً 5:45 بجے سورج طلوع ہوا شرقیہ میں. یہاں کہتے ہیں نا شرق یعنی الخبر دمام. 6 بجے کہاں؟ ریاض میں، نجد، اور یہاں حجاز میں 6:15 تقریباً. تو کتنے مشرق ہوئے؟ 3. تو ابھی 360 کیسے؟ اچھا اور بھی آگے ہوں گے، لہذا 360 میں مقید نہ کریں. جہاں یہ کتنے، یہاں کتنے سورج طلوع ہوتے ہیں؟ تو مشارق والمغارب اتنے کیا شروق یعنی کیا طلوع ہونا اور اتنے ہی غروب. اب رہا سوال ابھی کا، یہ آج کو سمجھانے کے لیے اتنی محنت کرنا پڑی. آج کیا ہے؟ مشارق. اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں گزشتہ ہم نے بیان کیے تھے سورج پر، ہے نا، چاند پر. جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ کریں گے سوچیں گے کہ ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں. دیکھیے وہ علم کیا تھا، آج کا علم کیا ہے. مغرب کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سورج طلوع ہی ہوتا ہے. یہ تو لوگوں کے لیے، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. کہتے ہیں کہ سورج کی ٹکیا غائب ہوئی. کہاں سے غائب ہوئی؟ دنیا سے، ہماری آنکھوں سے. سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو؟ دیکھیے ابھی مغرب سے پہلے شرقیہ میں پہلے غائب ہو جائے گی تو کیا ساری دنیا سے غائب ہوئی؟ نہیں. تو وہ طلوع کہاں ہوئی؟ ریاض میں. جب ریاض میں لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوگی تو طلوع کہاں ہوئی؟ جدہ میں، مکہ میں. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ تو طلوع ہی ہوتے رہا ہے. یہاں تک کہ جیسے کہ حدیث شریف میں وہ کہاں تک جاتا ہے؟ عرش کے تلے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور گزرتا ہے. تو غروب کہاں ہوا؟ لیکن ہماری سمجھ کے لیے، جیسے کہ قبر، ہم قبر میں دفن کرتے ہیں، سارے لوگ تو قبر میں نہیں جاتے ہیں نا، برزخ. تو یہ معنی ہے وہ رب المشارق. اب سنیے زاجرات. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. دیکھیے بِزِينَةٍ اور آگے الکواکب. تو تن یعنی نون آپ نے پڑھے نا ساکن، اور آگے الف لام ہے کواکب کر، احد عشر کوکبا. تو یہ الف لام جو ہے نا، تو یہ الف ساکت ہوتا ہے درمیان میں آنے سے، تو الف کو غائب کر دیں. تو تن کیسے پڑھیں گے؟ لام پڑھ سکتے ہیں تو نون لگائیں، زیر لگائیں. یہ کئی کلام پاک میں ایسے زیر ملیں گے جسے ہم کہتے ہیں عارضی، وقتی، ٹیمپرواری. تو بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. اچھا
یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان سیاروں سے، نجوم سے ہم نے زینت دی. تو آسمان کتنے ہیں؟ 7. لیکن یہ جو ہمارے جو قریب ہے اسے رونق دی. یہ ایک کام ہم نے سورہ نحل میں آپ کو ان آیتوں کا حوالہ دیا تھا، لیکن اب اس کا حوالہ دیں گے. تو نمبر 1 سیاروں کا مقصد کیا؟ زینت. دوسرا وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. مارد یعنی سرکش شیطان، وہ اوپر جائے اس سے حفاظت کے لیے. آیت پوری کرتے ہیں. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. یہاں تک مضمون ہے یہ. اور شیطان مردود سے آسمان پر حفاظت کے لیے سن نہیں سکتے ملائے اعلیٰ کی کوئی بات، اور مارے جاتے ہیں یقذفون ہر طرف سے، دحوراً ڈانٹ کر، فزاجراتی زجرا، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. الا من خطف الخطفۃ. ہاں اگر کسی نے اچک لیا. کہاں سے؟ آسمان دنیا. تو پیچھے ایک لگتا ہے شعلہ، شہاب یعنی شعلہ، اور ثاقب یعنی جلانے والا. ثاقب کے معنی روشن کرنے والا بھی اور جلانے والا بھی. تو اب سنیے، یہ جو ستارے ہیں اور کوكب ہیں، سب سے پہلا اس کا مقصد کیا کہ زینت، اور شیطان اوپر جائیں اس سے حفاظت. اور تیسرا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہ ہو چکا ہے پہلے. اور راہ پاتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان سے. تو رہنمائی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ دریا، سمندر، ندیاں پر جانے والے اس وقت کہاں یہ کمپاس تھے، تو سمتیں معلوم کرتے تھے. ہر ستارہ وہ ان کی ایک شناخت تھی کہ یہ ستارہ یہاں، یہ ادھر مغرب ہے، مشرق ہے. تو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اور کیا ہے؟ جعلنا رجوما للشیاطین، یعنی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، شیطانوں کو ڈانٹنے کے لیے، اور زینت. یہ 3 مقاصد ہیں. اچھا، دوسرا کیا کہا جا رہا ہے سنیے. وہ ملائے اعلیٰ تک سن نہیں سکتے، کان لگا نہیں سکتے. دیکھیے یہ یسمعون ہے، ایک ہے سمیع یسمعو. سمیع یسمعو کے معنی کیا؟ سننا، نارمل سننا. اور دوسرا ہے غور سے سننا. بہت مشہور آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن کی تلاوت ہو تو غور سے سنو، مطلب ادھر ادھر نہ دیکھو، حرکت مت کرو. یہ کیا ہے؟ یسمعون. کیسے ہو گیا؟ یس، یہ یہاں پر بھی تا ہے لیکن اس کو سین میں ادغام کر دیا گیا. تو کان لگا کر بھی نہیں سن سکتے ملائے اعلیٰ کر، وہ سن نہیں سکتے. کیسے سنیں گے؟ اس لیے کہ آسمان دنیا پر ہی پہرا لگا دیا گیا. وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، یقذفون، ہر طرف سے. اب مارے کیا جاتے ہیں؟ یہی ستارے. تو اس کام میں لگا دیا. اچھا، اب یہاں سنیے، سنتے کیا ہے پھر؟ یہ حدیث شریف میں ہے نا کہ کوئی بات یہ سنتے ہیں، پھر اپنے کیا جسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ عامل، جی، اس کے کان میں ڈالتے ہیں، کاہن کے پھس پھس کرتے ہیں کچھ، تو وہ کیا سنتے ہیں؟ دیکھیے ملائے اعلیٰ تک تو ان کی رسائی نہیں ہو سکتی. یہ آیت بتائی الملائ الاعلیٰ. جب فرشتے حکم لے کر اترتے ہیں تو ظاہرات وہ تسبیح پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس میں سے کچھ چرا لیتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات چرا لی اور وہ لوگوں کو بتا دی تو وہ سچ نکلتی ہے. تو یہاں میں نے یہ پیغام دیا تھا کہ جو کاہن، اصل میں ان آیتوں کے لانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس لیے کہ لوگ رجوع کرتے تھے کاہنوں کے پاس. کیوں؟ غیب کی خبریں، کھوئی ہوئی چیزوں کا پتہ لگانا، اور مستقبل اور ماضی کے حالات کو معلوم کرنا، اس کے لیے جاتے تھے. تو وہ انہیں کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے تابع ہیں، جسے کہتے تھے موکل ہیں. تو اس کی نفی کر دیتے، یہ سن ہی نہیں سکتے، مارے جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو شخص اس آیت کو سنے، ان آیات کو، ہمارے یہاں جو صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کون سے موکل ہیں؟ موکل کیسے؟ شیطان.
جن ہے نام اس کا رکھیں موکل. یہ جن اور شیطان کسی کے تابع نہیں ہوتا, دوست ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دوست. اور اس کے پاس کوئی غیب کی خبریں نہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہے, ان کے اپنے پیسے کمانے کی باتیں ہیں. اچھا, دوسرا ایک نقطہ, جب بھی آپ جاتے ہیں کسی کاہن کے پاس یا کسی عامل کے پاس تو وہ آپ سے ایک رقم اینٹتا ہے. ذرا سوچیں, ذرا عقل کو ذرا زور دیں. اگر اس کے پاس موکل ہے تو پیسے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ پیسے کیوں لوٹتا ہے؟ 15,000 30,000 40,000 آج کل تو. وہ خود ہی کیوں ان سے دھندا کیوں نہیں کرواتا؟ جا کے سمندر میں مچھلیاں شکار کراؤ, کیونکہ اس کے تابع کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیں. یہ آیات ہیں, الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب. اب سنیے گا. تو اتنا کہنے کے بعد رسول کو حکم ہو رہا ہے, فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. یہاں ذرا غور سے سنتے رہیے. پوچھیے ان سے, فتویٰ طلب کیجیے. جو لوگ کہتے تھے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا اللہ, کیا پوچھنا ہے؟ اور ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ, اور کیا پوچھنا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا یہ شخص, یعنی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ رب زندہ کرے گا. یہ ان سے پوچھیے. تو ساتھ میں رہے, یہاں خاص نقطہ ہے. کیا پوچھیے کہ ہم اشد خلقا, انسانوں کا پیدا کرنا مجھ پر زیادہ بھاری ہے یا میں نے جو پیدا کیا اس کائنات کو وہ بھاری ہے؟ یہ پوچھنا ہے ان سے. اچھا, عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہاڑ سے زیادہ انسان کی پیدائش بڑی ہے. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا. تو سنیے, آیت ہے لخلق السماوات اکبر من الناس. کیا ہے یہ آیت ہے؟ تقریباً سورہ غافر کہتے ہیں نا, سورہ غافر اور مومن, اس کی 57 نمبر آیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, یعنی زمین آسمان کو پیدا کرنا انسانوں کی پیدائش سے بڑا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو کیوں نہیں جانتے؟ ساتھ میں رہے گا. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن طِينٍ لَازِب. دیکھیے بہت نقطہ ہے یہ. ہم نے انسان کی پیدائش کی چپکتے ہوئے گارے سے, ہے نا, چپکتا ہوا گارا. کسے کہتے ہیں؟ مٹی لو, پانی ملاؤ اور اس کو سڑنے دو تو لیسدار ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کا, آسمان کا, کائنات کا پیدا کرنا یہ اہم کام ہے. کس سے؟ انسان سے. تو سنتے رہیے. انسان کی پیدائش کس سے؟ مٹی سے. نمبر 1, خلقکم من تراب. یہ نقطہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. پہاڑ کی پیدائش ہم سے زیادہ بڑی ہے. تو کیا لیا گیا؟ مٹی. مٹی کہاں سے لی گئی؟ زمین سے. پھر اس میں پانی ڈالا گیا. تو کیا فرمایا؟ خالقم بشرا من طین. طین یعنی کیا کہیں گے؟ کیچڑ. پھر تیسرا مرحلہ من حمأ مسنون. وہ کیچڑ سڑ گیا تو اس میں مہک, برسات کے موسم میں جانتے ہیں نا, اس میں بو نہ کہیں, اس میں ایک عجب قسم کی مہک آتی ہے. بو, ہاں بو صحیح ہے, بدبو صحیح نہیں ہے. خوشبو بھی ہے, بدبو بھی ہے. تیسرا مرحلہ. پھر کیا ہوا؟ یہ سوکھ گئی, نہیں چکنی ہو گئی. تو من طین لازب. دیکھو مٹی, پھر طین, پھر سموم, پھر طین لازب, پھر کیا؟ من سلسال. پھر سوکھ گئی, گاڑی ہو گئی, چکنی ہو گئی, پھر سوکھ گئی. پھر کالفخار, پھر ٹھیکڑی ہو گئی, کھنکھناتی. تو کتنے مراحل. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کی پیدائش کی لی کہاں سے گئی؟ زمین سے. اب آپ بتائیں کہ زمین جب بنایا اللہ نے کس سے لیا؟ کسی سے نہیں, عدم سے وجود میں لایا. تو ہماری پیدائش میں انسان کی یہ زمین کے یہ حصے ہیں. پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے, سورج کی یا انگار کی تپش بھی ہے. اب آپ بتائیں ہم تو ماخوذ ہیں, یعنی اس سے لے کر بنائے گئے ہیں. اور زمین آسمان کیسے بنائے؟ یہ ہے وہ چیز کہ لوگ سمجھتے نہیں. اب سائنسدان سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو یہ ہے طین لازب, کہیں تین. اب سنیے, بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. مضامین جو بیان کیے گئے تھے اگر وہاں تک ہم پہنچتے ہیں، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. آپ تعجب کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. جب انہیں یاد کیا جائے تو نہیں سنتے. لا یذکرون. اور جب بڑی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. اب ترجمہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں. اب غور سے سنیے. یسخرون اور پھر ہے یستسخرون. اوپر زبر یہاں نیچے زیر اور سین اور تا زیادہ ہو گیا. اس کو سمجھنا ہے. دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ دیکھیے بل عجبت ویسخرون ہے نا. پھر آگے کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ. اس کو سمجھتے ہیں. تو سنیے، آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، قرآن جیسا معجزہ سنا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پھر بھی یہ نہیں مانتے تو آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں. آپ کو تعجب ہے. اور آپ جب انہیں سمجھا رہے ہیں کہ سب کو زندہ ہونا ہے، ہماری پیدائش مٹی سے، یہ جو ہدایت تھی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. ویسخرون. تو گویا کہ ان کا ہدایت کو قبول نہ کرنا آپ کے لیے باعث تعجب، اور آپ کا ہدایت کرنا ان کے لیے باعث مذاق، تمسخر اسے کہتے ہیں، لیکن مذاق. تو جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں لیتے. لیکن جب بڑی نشانی آیتن، یہ آیتن کیا ہے؟ معجزہ. تو یستسخرون، یہ مذاق نہیں اڑاتے. پہلے آیتیں کسے کہتے ہیں؟ آیتیں نشانی آپ جانتے ہیں. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جانتے ہیں آپ، ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب لوگ جانتے ہیں. یہ بھی معجزہ تھا. پتھر کا سلام کرنا اور اونٹ کا گفتگو کرنا، اور کئی معجزات ہیں کہ جنگ کے میدان میں انگلیوں سے پانی کا نکلنا، صحابہ کا وضو کرنا، غسل کرنا، ایسے کئی معجزات ہیں. کھانے میں برکت ہونا، یہ بڑی نشانیاں بھی انہوں نے دیکھی. تو یہ فرق ہے جیسے کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. جو کوئی نیکی کرے اس کے لیے، اور جو مکتسبت گناہ کام کرے، تو گناہ کے کام میں تھوڑی آئیڈیا چلانی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، زیادہ محنت. تو یہ ہے جب معجزہ دیکھا تو مبالغہ کرتے ہیں مذاق اڑانے میں. حقیقت تھی جیسے کہ فرعون پہلے کہا کہ جو بھی جیتے گا اسے انعام ملے گا. جب اس نے دیکھا کہ یہ تو جیت گئے موسیٰ علیہ السلام تو کیا کہا؟ تم ان کے استاد ہو. تو مبالغہ ہوا نا، یہ ہے مبالغہ. تو مبالغہ کیا کیا سنیے. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. مبالغے میں بول دیا معجزہ دیکھ کر یہ تو بڑا جادوگر ہے. اب یہ جادوگر میں ہمارے جو اسکالرس ہیں نا، اب یہ اس آیت کی بنیاد پر انہوں نے یہ لوگوں کو گمراہ کیا کہ نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اس کو سنیے گا اس آیت پر. پہلے جاوید صاحب، پرویز، اصلاحی، فراحی، یہ آیت ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو جادوگر ہے، الزام لگایا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وما هو بشاعر وما هو بمجنون وما هو بساحر. تو وہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی پر جادو کا اثر ثابت کرتے ہیں تو جو الزام لگایا مشرکین نے اسے آپ ثابت کر رہے ہیں. وہ ایسا کہہ رہے ہیں لہذا نبی پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. بلکہ بعضوں نے جادو کا بھی انکار کر دیا. اب ہم کیسے سمجھے؟ بے قرآن سے کہ جادو ہے کیا اور جادو کا اثر نبی پر ہوتا ہے تو کیسے؟ چونکہ یہ کلام پاک کی بات ہے نا، بخاری کے احادیث ہیں. ٹھیک ہے چلیے آپ ایک حدیث کو ضعیف قرار دیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو بخاری کی حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. جیسے میں نے بتلایا تھا کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں، لیکن وہ خلاف ہے یا نہیں؟ سورہ اعراف میں جائیے، کیا ہے جادو کسے کہیں گے؟ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ. لوگوں کی نگاہوں کو مسحور کر دیا.
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ انہیں خوفزدہ کر دیا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ بڑا جادو کا کرتب دکھایا. تو دکھایا نا جادو کی تعریف کیا؟ سورہ طٰہٰ 66-67 میں جائیے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ جب انہوں نے رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ تو تصور کیا کیا؟ من بسحرہم انہا تسعى یخیل. تو یخیل کیوں کہا؟ خیال کیا کہ یہ تو رینگتی ہیں سانپ کی طرح، اس لیے کہا کہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا لٹھیا سانپ بن گیا تھا نا، یہ حقیقت میں نہیں تھا. مگر ہوا کیا؟ سنیے. فأوجس فی نفسہ خیفہ تو اس سے متاثر ہو کر وہ ڈر گئے. اب لوگ سوچیں گے کہ یہ تو فرعون ڈر گیا ہوگا، تو فرمایا موسیٰ. فأوجس فی نفسہ موسیٰ موسیٰ متاثر ہوئے علیہ السلام. قلنا یا موسیٰ لا تخف ڈرو نہیں، انک انت الاعلی تم ہی بلند رہو گے اس میدان میں. ان آیتوں کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جادو کا اثر ہی نہیں ہوتا. کیسے نہیں ہوتا جادو کا اثر؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیوں کیا؟ تو اب سنیے فرق کو. اصل میں انبیاء پر جو اثر ہوتا تھا جادو کا، دیکھیے وہ تو مسحور کر دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو نظر آنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بخاری کی حدیث ہے، وہ تو سبوں کا انکار کرتے ہیں. اصل میں فرق ہے. ایک انسان پر جادو کا اثر ہوتا ہے. اصل میں جادو ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، آنکھ کو آپ یاد رکھیں. دیکھیں یہاں کہیں بھی جائیں بولیں گے نظر، وہ آپ کو یوں نہیں کہیں گے کہ جنات چڑھ گیا ہے آپ کے اوپر. اصل تو نظر ہے. انہوں نے آپ کی آنکھوں کو قبضے میں کر لیا. ٹھیک ہے، آنکھ جب کسی کی نعمتوں کو دیکھتی ہے تو اسے نظر لگ جاتی ہے. لگی کہ نہیں لگی؟ جنات کسی کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورتی کو، تو اثر تو اس کا عاشق ہوتا ہے. اثر کس کا؟ آنکھوں کا. چلو مرد یا خواتین کسی کو دیکھتے ہیں، چہرہ پسند آیا تو اس کا نام ہے نظر. یہاں کیوں کہتے ہیں ہر بیماری کو نظر؟ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حالانکہ وہاں پر ہو سکتا ہے جنات عاشق ہوا ہو. عاشق کیوں ہوا؟ نظر. یہ نظر کی ایک قوت ہے، اور نظر کا متاثر ہونا بھی ہے. خود متاثر بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو متاثر بھی کرتی ہے. تو اب سوال آتا ہے کہ عام آدمی زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو 5 وقتہ نمازی ہے، اذکار کرتے رہتا ہے، وہ 10%، 5%، 50%. تو پھر نبی کی شان تو اور ہے نا. تاثر تو ہوگا. تو کیا تاثر؟ وہ اصل میں وہ کہاں دھوکہ کھا گئے کہ نبی پر اگر اثر ہو جائے تو ہو سکتا وہی نازل ہو اور ان کو یاد نہ ہو. ایسا نہیں ہے. دیکھیے نبی کے ساتھ 2 شعبے ہیں. ایک دین کا منصب، کون سا؟ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، نبی رسول منصب دعوت کی حفاظت، جبریل امین ساتھ میں رہتے ہیں. اور ایک دنیا کا شعبہ. 2 اس کو وہ فرق نہیں کر پائے. تو دنیا کا جو شعبہ ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کہتے تھے، کچھ پوچھتے تھے، وہ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا. یہ ہے اس کا مطلب. یہ تھوڑی کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی یا نہیں نازل نہیں ہوئی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ آیتوں کا ایک تو اجماع امت سے ہٹ جانا یہ درست نہیں ہے. تو یہ ہے جو میں نے بتلایا تھا کہ اس آیت، اور یہ آیت ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ہے. قالوا ان هذا الا سحر مبین. اچھا پھر کیا کہتے تھے؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. ارے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں رل جائیں گے، عظامن ہڈیاں، اس کی مثال وہ تو اٹھا کر لایا تھا نا ہڈی. کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ بولے نام. تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اچھا پھر کیا کریں؟ او آباؤنا الاولون، باپ دادا کی مثال دے رہے ہیں. کیوں؟ ہم تو ابھی مریں گے، باپ دادا تو کتنے برس ہو گئے. اس طرح سے پوچھ رہے ہیں. قل نعم وانتم داخرون. جی ضرور. اوپر گزرا دہورا یعنی ڈانٹ، اور داخرون ساگرون، ذلیل رسوا ہو کر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور ہانکا جائے گا. اور کیسا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ. ایک ڈانٹ ہوگی. یہ دوسرا سور دیکھیں، الزاجرات زجرا.
فرشتے ڈانٹیں گے، ایک جو سور ہوگا اس کا ڈانٹ، اچانک تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اب جب دیکھتے رہیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، خود ہی سے بولیں گے ارے بدبختی. جب اٹھیں گے نا، مرکز میں تھے تو بولیں گے ہماری بدبختی، خود ہی بولیں گے ارے یہ وہی فیصلے کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، دین یعنی فیصلے کا دن، جیسے مالک یوم الدین. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ تو فیصلے کا دن ہے. الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جسے تم جھٹلاتے تھے. یہ بھی مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یا ویلنا، تو ساتھی بولیں گے، مسلمان بولیں گے، فرشتے بولیں گے ہاذا یوم الدین. اب اس کا فاعل فرشتے یا مومن، یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. اب آئندہ کا سبق جو ہوگا یہاں پر وقف کرتے ہیں، چونکہ گزشتہ آپ نے شروع سے آئیے گا، گزشتہ آپ نے پڑھ چکا اسلوہ الیوم، ہے نا، داخل کرو، آئندہ شروع، تو اس کا گرامر آئندہ بتائیں گے تو پرفیکٹ ہو جائے گا. کہاں پر زیر لگانا ہے، کہاں پر پیش لگانا ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ تیسرے حرف کو دیکھیں کہ پیش ہے یا نہیں ہے. اگر پیش ہے تو پیش، تو یہاں پڑھیں گے آپ شروع، اور اگر پیش نہیں ہے تو زبر ہوگا یا زیر تو تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، نصرت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے کہ آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ آپ سنتے ہیں، بلکہ اس درس کو آپ قائم رکھتے ہیں، کیونکہ ملنے جلنے سے ثواب ملتا ہے نا. مسجد میں جاتے ہیں آپ تو امامت نہیں کرتے نا، خطبہ دیتے ہیں، مگر 27 درجے کا ثواب ملتا ہے نا. تو یہ ایسا سمجھیں، لیکن آپ آئیں، شریک ہوں، دوست احباب کو لائیں. اب آج کے درس میں جو چیزیں ہم نے بتلائی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ تو یہیں پر ہیں، اور جو لوگ سنیں گے دیکھیں گے، خاص کر صف کے تعلق سے. اور ایک مسئلہ بھی باقی رہا کرسی کا، تو انشاءاللہ آئندہ، اور مزید بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں اگر آج وقت رہا تو، ورنہ آئندہ. تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے اور ہمیشہ نیک کام کی توفیق عطا کرے. ہماری نسل در نسل میں ایمان کی جو ہے بیدار رکھ. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. جی دیکھیے، کچھ لوگ جو نئے نئے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، ان سے آپ کہیں کہ آئیے، آج 10% سمجھ میں آیا، کل 15%، تو انشاءاللہ سمجھ میں آتے رہے گا. کہیے جی، وقت تو ہمارا ہو چکا ہے پھر بھی. جی جی ہاں جی، یہ ضرور سنیں آپ. حالانکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مگر یہ نئے لوگ نہیں ہیں. دیکھیے، قیام فرض ہے. کیا قیام فرض ہے؟ تو جب آپ پہلے سے آئیں گے تو آپ یوں کہیں کہ اللہ اکبر، قیام کریں، پھر رکوع میں جائیں. اگر آپ سیدھا رکوع میں گئے تو قیام نہیں ہوا، اس کو ذہن میں رکھیں. لیکن یہ اور واضح ہو جائے گا کرسی پر بیٹھنے والا مسئلہ جب آئے گا نا. مگر اس کو یاد رکھیں، آپ جب آ رہے ہیں تو پہلے قیام کریں، پھر رکوع میں جائیں. اور میں یہ بھی بتایا تھا کہ قیام کی تکبیر فرض ہے. پھر آپ تکبیر کہیں نہ کہیں وہ اختلافی ہے، لیکن قیام کھڑے ہونے کی صورت میں ہونا چاہیے. اور رکوع میں کم از کم ایک تسبیح آپ کو ملنا چاہیے، تو وہ رکوع ملا. چلیے، کرسی سے آپ بتا رہے تھے، کچھ لوگ آدھا کرسی میں بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ 10-15 منٹ کا مسئلہ ہے. سوال آیا ہوا ہے تو میں آج ڈالتا ہوں کلپ میں، پھر کلپ میں سمجھاؤں گا، یا آئندہ آپ سننا چاہتے ہوں جیسا بھی. چونکہ بہت جیسے کہ ہمارے یہاں صف کا مسئلہ ہے نا، ویسی غلط طریقہ ہو رہا ہے. اللہ کا تو بتایا، جیسا بھی آپ نے بتایا کہ کھڑے رہ کے پڑھو، ہاں بیٹھ کے پڑھو یا لیٹ. ہاں، تو اس حدیث پر ہی بیان ہوگا، لیکن کہ آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ کیا غلط ہو رہا ہے، تو اس کو 10 منٹ لگیں گے. ہاں چلیے، یا چاہے تو آئندہ ابتدا میں لے لیں گے اس مسئلے کو، یا کلپ بھیجتے ہیں. چلیے، برحمتک یا ارحم الراحمین.